تو آج ہم بات کریں گے زاہد حمید کے بارے میں، جو کہ 2015 میں سعودیہ میں گئے حج کرنے کے لیے، وہاں پر پکڑے گئے تو 2015 میں انہیں سزا سنائی گئی 1000 کوڑے اور 8 سال قید۔ تو یہ وہ ڈیمانڈ تھی، وہ یہ قید تھی کہ 8 سال کی قید اور 1000 کوڑے، تو صرف 4 مہینوں میں بھی انہوں نے رہائی حاصل کر لی سعودیہ جیسے ملک سے۔ تو یہ ڈیل ہی ہو سکتی ہے ان کے ساتھ، کیونکہ انہیں پکڑا اس لیے گیا تھا کہ وہ ویڈیو میں سعودیہ کے خلاف ویڈیو بناتے تھے، یعنی کہ ان کے خلاف ویڈیو بنائی تھی، جس کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا، سزا سنائی گئی۔ لیکن ان کے بعد انہوں نے ان کی کوئی نہ کوئی بات تو مانی ہوگی کہ 4 مہینے کے اندر ہی انہیں کی رہائی ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ہی آج ہم عمران خان کے بارے میں بتائیں گے، جو جیل میں بیٹھا ڈیل نہیں کر رہا، کسی بات پر ہاں نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے انہیں رہائی نہیں مل رہی۔ حالانکہ نواز شریف کو بھی اس کا 14 سال کی 12 سال کی انہیں سزا سنائی گئی تھی جب وہ ملک سے باہر چلے گئے، جو کہ انہوں نے معاف کروا لی، اپنے کیسز سارے رفع دفع کروا لیے۔ تو آج ہم زاہد حمید کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ کہتے ہیں کہ میرا خواب ہے کہ میں مسجد اقصی کو آزاد کرواؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنا غلام منظور کر لیں۔ لیکن ان کی جو باتیں، جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جو بلوچستان میں حملہ ہوا BLA نے کروایا، اور BLA کے پیچھے کون ہے؟ انڈیا ہے۔ انڈیا کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بندے کا نام لیا، ایک پارٹی کا نام لیا، جو کہ عمران خان کا نام لیا، PTI کا نام لیا، کہ ایک انڈیا اس کے پیچھے ہے اور عمران خان اور PTI اس کے پیچھے ہے۔ جو کہ جیسے ہی بلوچستان میں یہ خبر سامنے آئی کہ ٹرین ہائی جیک ہو چکی ہے، جو کہ پوری دنیا میں 6واں حادثہ تھا، تو یہ بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ تو اسی پر انہوں نے کہا کہ عمران خان کی PTI جو سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف ویڈیو بنانے لگے کہ یہ حملہ انہوں نے ہی کروایا۔ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کروایا، لیکن آپ جو زبان استعمال کر رہے ہیں کہ عمران زانی ہے، بدکردار ہے، زانی ہے، جیل میں بیٹھا ہے، اس کی پارٹی کو ختم کر دیا جائے، وہ اپنی سزا کاٹ رہا ہے، تو اسے سزا کاٹنے دے۔ آپ کیوں اسی ہی کی بات کرتے ہیں؟ آپ موجودہ حکومت پر بھی بات کریں، کہ مریم نواز پر بات کریں، کہ آپ ان کے خلاف کیوں بات نہیں کرتے؟ ہمیشہ ہر کوئی صحافی اسی پر بات کرتا ہے جو نااہل ہو چکا ہے یا جیل میں بند ہے۔ جو موجودہ حکومت ہے، آپ اس پر بات کیوں نہیں کرتے؟ مریم نواز کے اوپر بات کی جائے کہ انہوں نے گرین لائن سبز رنگ سڑکوں پر بچھایا، جو کہ پہلی ہی بارش کے نظر ہو گیا، تو کیا اس میں کرپشن نہیں ہوئی؟ مریم نواز نے 10,000 روپے ہر بندے کو دینے کا اعلان کیا، لیکن ہماری مائیں بہنیں جو ذلیل ہو رہی ہیں کہ آپ نے وہ نہیں دیکھا، اس پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر پاکستان کو صاف کیا گیا، گلیوں کو، تجاوزات کو صاف کیا گیا، تو اس کے مد میں ریڑیوں کو اٹھایا گیا اور ریڑیاں دی گئیں مریم نواز کی طرف سے، تو اس پر بھی بھتا گوری اور لاکھوں روپے وصول کیے گئے اور ماہانہ کرایہ بھی وصول کیا جاتا ہے۔ اس پر بات کیوں نہیں کرتے؟ اور مزید ایسے مریم نواز اور شہباز شریف جو بھی کام اب کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں، تو مزید کچھ ہی دنوں میں ان پر بھی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے کہ اس میں ہر بات میں ان کے خلاف ہی کیوں آتی ہے، تو آپ ان پر ویڈیو کیوں نہیں بناتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو ڈر ہے جو کہ 2015 میں آپ کے ساتھ ہوا وہ آج نہ ہو جائے، اس لیے آپ عمران خان کے خلاف ویڈیو بناتے ہیں۔ تو گزارش ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، اور PTI بالکل بھی BLA کے پیچھے نہیں ہے، بلکہ بلوچستان میں جو حملہ ہوا وہ زیادہ تر باہر کے اکاؤنٹ بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج نے کروایا، اور پاک فوج کو، ان کے آصف منیر کو بھی یہودیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں۔ تو کیا ان کے کہنے سے وہ ایسا ہو جائے گا؟ جو بھی ہے، آپ موجودہ حکومت پر بھی بات کریں۔ عمران خان کے جو اچھے کام ہیں وہ آپ پھر اس کو بھی بیان کریں، یہ نہیں ہے کہ آپ ایک انسان کے پیچھے ہی پڑ جائیں۔ تو خدارا آپ ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں تو عمران خان کی اچھی ویڈیو بھی بنانی چاہیے۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی آزاد ہو، تو آپ کا بھی یہ خواب ہے، لیکن آپ اس طرح دوسروں پر کیچڑ اچھال کر یہ بات نہیں کر سکتے۔ تو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ضرور اپنی
कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अगली वीडियो किस मौजू पर बनानी चाहिए ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली न्यूज़ की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।